السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 19واں پارہ تلاوت کیا۔ اس کے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ کل کی تشریح کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک چیز کہی تھی کہ عورت کے لیے غیر محرم کون ہے، وہ غلط لفظ میں نے بول دیا تھا۔ اصل بولنا یہ تھا کہ عورت کے لیے محرم کون ہے، یعنی میں نے جو کل رشتہ دار بتائے تھے وہ سب اس کے محرم رشتہ دار، ایسے رشتہ دار ہیں جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ غیر محرم کہا جاتا ہے ان رشتہ داروں کو جس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، یعنی وہ سب انسان جس سے عورت کی شادی ہو سکتی۔ تو وہ لفظ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے جو بھی غلطیاں وہ سب مجھ سے ہے، اور جو بھلائیاں ہوں اللہ کی طرف سے ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے 19واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس کی ابتدا سورہ فرقان کے بچے ہوئے حصے سے کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے کافروں کا ذکر کرتا ہے۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے نبی کی باتوں کو نہ مانا ہوگا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن وہ انسان جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث کو نہ مانا ہوگا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ مانا ہوگا، وہ انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو زور زور سے چبائے گا، اور چبا کر کیا کہے گا، میری یہ کاش کہ میں نے نبی کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہوتا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنایا ہوتا، ان کے کیے گئے حلال اور حرام کو مانا ہوتا، اور زندگی ان کی سنتوں کے مطابق گزاری ہوتی۔ یا ویلتا، میری بربادی، کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی آج ہمارے سامنے دنیا میں ہوتا ہے نا، نبی کی تعلیمات پیش کی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی ایک مثال ایسے بھی دیکھیں کہ بھئی ایک مسلمان کو پتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو حرام ہے، لیکن دوست بھئی پی لے پی لی، کھا لے کھا لیا، یعنی دوستوں نے کہا تو کھا لیا۔ تو اس دن ایسا انسان جس نے دوستوں کے بولنے پر، دنیا والوں کے بولنے پر حرام کاریاں کی ہوں گی، حلال سے دور رہا ہوگا، وہ اس دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا ہوتا اور فلاں فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد بھی برباد کر دیا، ضلالت کے راستے پر ڈال دیا، اور یقیناً شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان کو شرمندہ کر دے۔ اور اس دن رسول بھی ایک بات کہیں گے، اے میرے رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو قرآن کی تلاوت نہ کرنا، دوسرا قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرنا، تیسرا قرآن پر عمل نہ کرنا، کہ بھئی آج ہماری یہی تو زندگی ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بڑی قرآن سے محبت ہے، قرآن باہر نکل گئے ہیں، خوب تلاوتیں ہو رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جائے گا وہی قرآن کو واپس اندر رکھ دینا، پڑھنا چھوڑ دینا، تلاوت چھوڑ دینا۔ تو یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والا یہ عمل ہوگا کہ انسان ایسا عمل کرے کہ قرآن کو وقت وقت پر پڑھے جب ضرورت ہو، اور پھر اس کے بعد قرآن کو پوری طریقے سے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے لے کر اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کیا، ان کے بارے میں بتایا، فرعون کی کچھ شرارتوں کا ذکر کیا کہ فرعون کی شرارتیں کیا کیا تھی، فرعون نے کیا کیا شرارتیں کی تھی، کیسے اس نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد ایک بہت پیاری چیز جو ہم مومنوں کے لیے سیکھنے والی ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر اس کے بعد کی آیتوں کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین خاص اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یقیناً رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز میں چلتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں، تکبر کرتے ہوئے نہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، بڑی ایک وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو کوئی بھی جاہل آدمی ان سے بات چیت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلامہ، یعنی السلام علیکم، یعنی وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ لوگ جن کی زبان گندی ہے ان سے بحث نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے بھئی آپ راستے پر چل رہے ہیں، ایک آدمی آپ سے ٹکرا گیا، اگر اس نے ایک گالی دی تو بدلے میں ہم اس کو 4 گالیاں دیتے ہیں، لیکن رحمان کے بندوں کی خاصیت کیا ہے کہ جاہل جب ان سے جہالت کرتا ہے تو وہ جہالت کا جواب نہیں دیتے بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کتنے
کتنی ہی بحث کرے وہ جاہلوں کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یقیناً رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ راتوں کو گزارتے ہیں کبھی سجدہ کر کے کبھی قیام کر کے، یعنی راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور وہی لوگ ہیں رحمان کے بندے جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، یقیناً اس کا عذاب بڑا چپکنے والا ہے۔ اور اس کے بعد وہی رحمان کے بندے ہیں کہ جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو نہ بہت زیادہ یعنی حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے، ٹو مچ بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ جب دیتا ہے تو اس کو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، میڈیم بن کر رہتے ہیں۔ اللہ نے دیا، غریبوں کو بھی کھلانا پلانا، لوگوں کی مدد کرنا، خود اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا، یعنی نہ تو جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نہیں ہے تو آدمی بڑا پریشان، ذرا سا اللہ نوازتا ہے تو فضول خرچ بن جاتا ہے، ایکسٹرا کام کرنا، ایکسس چیزوں پر خرچ کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مومن رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو ایکسٹرا یعنی پھوکٹ کا خرچہ نہیں کرتے، ضرورت کا خرچہ کرتے ہیں، وہ یا پوری طرح کنجوس بھی نہیں بن جاتے کہ غریبوں کی مدد ہی نہ کریں، خرچہ ہی نہ کریں، یا اپنے جسم پر خرچہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے مال دیا پھر بھی پھٹے کپڑے پہن کر گھومے، پھٹے جوتے پہن کر گھومے۔ تو مومن وہ ہے جو دونوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں، کسی کا مرڈر کرتے نہیں اور زناکاری نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا یقیناً وہ باؤنڈری کو کراس کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن دوہرا عذاب دے گا۔ لیکن اگر نیک عمل کیا تو اللہ بڑا پیارا بدلہ دیتا ہے کہ اگر کسی نے چاہے گناہ کر لیے لیکن اگر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 70 کے اندر فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام بتا رہا ہے کہ سوچو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے کہ انسان چاہے غلطیاں کر لے، خطائیں کر لے، اللہ کو ناراض کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ یعنی کل تک جو اعمال نامہ میرا گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اگر آج میری نیت خالص ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہی جو گناہ کل میرے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء، شاعر کہا جاتا ہے شعر پڑھنے والوں کو، شعراء بہت سارے شاعروں کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی برائی کو بیان کیا ہے، یعنی وہ شاعر جن کا مقصد صرف دنیا ہو، دنیا داری ہو، جھوٹ بولنا، جھوٹی شاعری کرنا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو انسان دین کے لیے شعر بولتا ہے تو وہ جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کے شاعر جو مشہور تھے وہ حسان بن ثابت تھے، جن کو آپ خود کہتے تھے کہ شعر پڑھو کیونکہ تمہاری شاعری جو ہے وہ کافروں پر تلوار اور تیروں سے زیادہ اثر کرتی ہے، انہیں تکلیف دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کچھ نبیوں کا اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب ابراہیم کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین قوم کے سامنے انہوں نے جو دعوت دی تھی اس دعوت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو سنو، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، سنو میرا رب کون ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، عبادت کے لائق ذات وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہے، آیت نمبر 87 88 80 کے اندر، 81 82 اور 83 تک کی آیت نمبر سورہ شعراء کے اندر اللہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو مجھے کھانا کھلاتی ہے، جو مجھے پانی پلاتی ہے، یعنی کھانا کھلانے کی طاقت کسی کی نہیں، میرا اللہ ہی کھلاتا ہے، پانی برسانے کی آسمان سے طاقت کسی کی نہیں، میرا اللہ ہی برساتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی تو ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، اور وہی ذات ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے وہ دوبارہ زندگی دے گی، اور وہی ذات ہے کہ جس کے بارے میں میں تمنا کرتا ہوں، میں چاہت کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے رب ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کو رب بناتے ہو جو خود محتاج ہیں، کھانے پینے کے محتاج، بیوی بچوں کے محتاج، پیدا ہوئے پھر مر گئے، تو اصل میں معبود نہیں، معبود وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین حضرت نوح کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت نوح کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے،
لوط علیہ السلام کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا گیا، قوم سمود کی برائیاں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اسے ذکر کیا، پھر قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم شعیب کی کچھ خطاؤں کا ذکر کیا، خطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین قرآن کی عظمت بتاتے ہوئے سورہ شعراء آیت نمبر 193 کے اندر کہتا ہے، 92 اور 93 کے اندر کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس سے لے کر روح الامین یعنی جبریل آئے اور آپ کے دل پر لا کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اور اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور یہ قرآن جیسا آپ کے پاس ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ نمل کہا جاتا ہے چیٹیوں کی جماعت کو، نملتن ایک چیٹی، النمل بہت ساری چیٹیاں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر چیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورہ نمل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کے اندر حضرت موسیٰ کا ہلکا سا ذکر کرنے کے بعد حضرت سلیمان کے ذکر کی طرف آئے۔ سلیمان وہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم حکومت سے نوازا تھا، ایسی حکومت کہ حضرت سلیمان نے کہا تھا اللہ رب العالمین مجھے وہ حکومت دینا جو تو نے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ تو نے اللہ رب العالمین نے انسان تو انسان جنات کے اوپر بھی طاقت دی تھی، وہ جنوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی پرندوں کی بات چیت کو سمجھا کرتے تھے، ان کی بات چیت بھی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ پورا قافلہ تھا۔ قافلہ چلتے چلتے جب ایک وادی کے اندر آیا، یعنی ایک میدان سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر چونٹیوں کا ایک بہت بڑا گھر بنا ہوا تھا، چونٹیوں کی جماعت وہاں پر رہا کرتی تھی اور وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے سلیمان کے لشکر کو دیکھا تو چلا کر چونٹیوں کی جماعت ایک چونٹی چونٹیوں سے کیا کہتی ہے، قالت نملتن، ایک چیٹی نے کہا، آیت نمبر 18 سورہ نمل کے اندر وہ کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں کی جماعت جلدی سے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو کچل دے جبکہ وہ جان بھی نہیں پائیں گے کہ تم وہاں پر کھڑے ہوئے ہو۔ اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت سلیمان نبی تھے لیکن پھر بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے چوٹیاں ہیں، اگر وہ چل جاتے تو چوٹیوں کو کچل دیتے، اس لیے چیٹی زور زور سے کہہ رہی ہے۔ اب یہ چوٹی کہتی ہے، حضرت سلیمان اس کی بات کو سن لیتے ہیں، سن کر سمجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہی مسکرا اٹھتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یعنی جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھو چیٹیاں بول رہی ہیں اور میں ان کی بات سمجھ گیا، اگر نہیں سمجھ پاتا تو میں کچل کر نکل جاتا، تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، یعنی مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اسے کوئی نعمت دے، کہ جیسے حضرت سلیمان کو جب اللہ نے نعمت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بات چیت سمجھتے تھے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، ویسے ہی ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ربی اوزینی، اے میرے رب مجھے طاقت دے، ان اشکر، کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پہ کی۔ اے اللہ تو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، وہ عمل جس سے تو پسند کرتا ہے، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ نبی ہیں اور نبی ہو کر بھی اللہ سے جنت کی طلب کر رہے ہیں، جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ایک مومن کو جنت کی کتنی دعا مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ آیت نمبر 19 20 اور اس کے بعد کی آیتوں کو پڑھیں گے تو دوسرا ایک اور واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سب کی اٹینڈنس لگایا کرتے تھے، حاضری لیا کرتے تھے۔ اب حاضری لے رہے تھے، انہوں نے سب جانوروں کی حاضری لی تو ان کو ہدہد غائب ملا۔ ہدہد ایک چھوٹی سی چڑیاں ہوتی، وہ نظر نہیں آئی۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، انہیں ایک پرندہ نظر نہیں آیا تو کیا کہتے ہیں، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا آج سچ میں غائب ہو گئے، اٹینڈنس کے اندر ہدہد کیوں نہیں ہے۔ اس آیت میں دیکھیں تو ایک عجیب بات ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، حضرت سلیمان ہمیں سکھا رہے ہیں کہ انسان کو فرسٹ اپنے آپ پر بلیم کرنا چاہیے، ڈائریکٹ سامنے والے پر بلیم نہیں کرنا چاہیے، پہلے خود اپنے بارے میں نہیں۔ حضرت سلیمان پہلے اپنی آنکھوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں دکھ رہا، یعنی میری کمی ہے کہ بھئی ادھر ادھر بیٹھا ہوگا، میری نظر دیکھ
دیکھ نہیں پا رہی, میری کمزوری ہے, یا سچی میں وہ آیا نہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ سامنے والے پر بلیم کرتے ہیں. پہلے ڈائریکٹ سامنے والے کو بلیم کرنا, ہاں یہی جھوٹ ہوگا, یہی غلط ہوگا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. نہیں, پہلے اپنے آپ کو بلیم کیجئے, کیونکہ اگر اپنے آپ کو بلیم کریں گے تو آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. سامنے والے کو بلیم کریں گے اور اگر بات غلط نکل گئی تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں, بھائی مجھے حدود دیکھ نہیں رہا ہے, یا صحیح میں آیا نہیں ہے, اور اگر نہیں آیا ہوگا تو آج تو اسے بڑی سخت سزا دوں گا, یا تو اسے ذبح کر دوں گا. یعنی کیسے نہیں آیا, کیسے اتنی بڑی غلطی کر دی. تو جیسی حدود آتا ہے تو بولتا ہے تھوڑا رکو, میرے بارے میں فیصلہ کرنے کے پہلے تھوڑا رکو. میں قوم سبا کے پاس گیا تھا, ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جس قوم کی خاصیت کیا ہے کہ اس قوم کے اوپر نگہبان, اس کی ذمہ دار, اس کی بادشاہ کون ہے, عورت ہے. عورت کی بادشاہت اسلام میں نہیں ہے. تو وہ تعجب کرتا ہے حدود کہ ارے سنو, وہاں پر عورت کی بادشاہت ہے اور ان کے پاس بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اسے ایک عرش, یعنی بہت بڑا تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوب طاقت دی ہے. اور ایک عجیب چیز سنو, سلیمان کیا دیکھی میں نے وہاں پر کہ وہ لوگ سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں. آیت نمبر 24 میں کیا کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. شیطان نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا ہے. بھائی سجدہ تو اللہ کا کرنا چاہیے نا, جو آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کا بنانے والا ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سوچو, وہ ہدہد پرندہ ہے, پرندہ ہونے کے بعد اسے دین کی کتنی فکر تھی, شرک کے سے وہ کتنا ڈرتا تھا, قوم کی ہدایت کا وہ کتنی فکر کرتا تھا. اور ہم لوگ انسان ہو کر نہیں کرتے. ایک آدمی ہمارے سامنے شرک کرے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی ہمارے سامنے غیر اللہ کی عبادت کرے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم اسے کبھی دین کی بات نہیں بتاتے. لیکن یہ ہدہد پرندہ سلیمان کو آ کر شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو ایسی ایسی قوم ہے اور ایسا ایسا کر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر آپ غور کرنا, آیت نمبر 27 کے اندر, اور پڑھ کر ضرور اس پر عمل کرنا. کیا کہتے ہیں سلیمان کو جب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی حدود نے, تو کیا کہتے ہیں, قال سننظر, ہم اس معاملے پر غور کریں گے, اس کی تصدیق کریں گے. اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. سوچو, یعنی کوئی خبر لے کر آئے تو ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے اس کی تصدیق کر لینا چاہیے. ہم لوگ تو اگر کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسا بول رہا ہے, گالیاں دینا شروع, جھگڑا کرنا شروع, وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے, بات چیت بند, تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے ایک بار تحقیق کرنا چاہیے. کوئی خبر لانے والا چاہے کوئی بھی ہو, ہمیں ایک بار سرچنگ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ سچ میں اس نے ایسا کہا تو فیصلہ کرنا چاہیے. تو حضرت سلیمان یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے اس کا کلیریفیکیشن کریں گے, چیکنگ کریں گے, دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جا ایسا کریے, میرا لیٹر لے کر جا قوم سبا کے پاس, اور اس یعنی قوم سبا کی جو ذمہ دار تھی, جس کا نام بلقیس تھا, اسے لے جا کر دے دے, اور پھر دیکھنا وہ لوگ کیا کرتے ہیں. لیٹر دے کر تو سائڈ میں ہٹ جانا اور دیکھنا وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ لیٹر لے جا کر دیتے ہیں, تو بلقیس لیٹر کو پڑھتی ہے, دیکھو سنو میرے سارے وزیروں, سارے جتنے لوگ میرے سامنے یہاں پر سباؤ, سنو یہ میرے پاس ایک لیٹر آیا, کس کی طرف سے, حضرت سلیمان کی طرف سے. لیٹر میں کیا لکھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن جیسے بسم اللہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے, وہ یہیں پر نازل ہوئی تھی, اس لیے اسی صورت کے اندر بسم اللہ جو ہے وہ آیت کے طور پر یوز کیا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ سنو میں حضرت سلیمان ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے دین بیچ کر بھیجا ہے, اور سنو میں نہیں چاہتا تمہارے اوپر ظلم کرنا, یہاں آؤ اور اسلام کو قبول کر لو, دین کو قبول کر لو. کیا کرنا ہے, وہ سوال کرتی ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے بتاؤ, یہ لیٹر آیا ہے. تو سارے لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیٹر کو کچھ پہ دھیان مت دو, وہ بادشاہ ہے, ایسے کیسے ہم کو کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, ہمارے پاس خوب جنگ لڑنے والے لوگ ہیں, آنے دو, جو ہوگا دکھا جائے گا. تو بلقیس کہتی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بادشاہ جب کسی بستی کے اندر آتے ہیں نا, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے, بڑے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میں کیا کرتی ہوں, ایسا کرتے ہیں اپن چیک کرتے ہیں کہ سلیمان نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. وہ ایک ہدیہ لیتی ہے, گفٹ لیتی ہے, اور گفٹ بھجواتی ہے کہ سلیمان کو یہ گفٹ دے دینا. اب جب سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ آتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں دنیا کے لیے تمہارے پاس خط بھیجا تھا, میں دنیا کے لیے نہیں, دین کے لیے خط بھیجا تھا. ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سب چیز نہیں چاہیے. اب اس کے بعد سلیمان اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے جنات سے کہتے ہیں کہ سنو اس کا تخت اٹھا کر کون لے کر آئے گا, کون اسے تخت اٹھا کر لے کر آئے گا. تو جن کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھو گے, اس سے پہلے اٹھا کر لے آؤں گا. اتنے میں ایک انسان تھا وہاں پر جس کے پاس علم تھا, علم کتاب تھا, یعنی وہ کتاب کا جاننے والا تھا, اور اللہ نے اسے معجزہ دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کر لے آؤں گا. اور یقیناً یہی ہوتا ہے کہ وہ تب پلک جھپکتے بھی نہیں, اللہ نے ایک یعنی کرامت دی تھی اس انسان کو کہ وہ پلک جھپکتے ہی ان کا تخت اٹھا کر لے آتا ہے. اب تخت لے کر جیسے ہی آتا ہے, اور جب وہ دیکھتی ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ اکبر, ان کی یہ قدرت
قدرت، یہ طاقت، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا ہے. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ آؤ محل کے اندر داخل ہو. تو حضرت سلیمان کا محل اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا، کانچ کا بنا ہوا تھا کہ بلقیس جب اس کے اندر انٹری کرتی تو اس کو لگتی پانی پڑا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتی ہیں، یعنی پنڈلیوں سے اوپر کپڑے کو کر لیتی ہیں کہ پانی میں گیلا نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی پیر رکھتی ہیں تو وہاں تو زمین ہی ایسی بنی ہے کہ ایسا لگتا تھا پانی بھری ہے. تو سلیمان کہتے ہیں کہ سنو، یہ جو ہے نا کانچ کے ذریعے بنائی گئی بڑی خوبصورت زمین ہے، تو تم ایسا مت سوچو. اب وہ جیسی دیکھتی ہے کہ اتنی قدرت، اتنی طاقت کہ جس کے لیے جنات کام کریں، انسان نہیں، یہ نبی ہے نہیں، یہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نبی ہی ہے. تو ویسے ہی کہتی ہے کہ میں ایمان لے آئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سلیمان ہیں، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا کہ آپ سچے ہیں. اور اس کے بعد وہ بھی ایمان لے آتی ہیں. حضرت سلیمان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور قوت سے نوازا ہے. اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے. تو آج کی صورت کے اندر کئی پیاری پیاری چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر پہلے تو ظالموں کا قول شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد رحمان کے بندوں کی کچھ صفت آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ سیکھنے والی چیزیں جو حضرت سلیمان کے واقعے سے ہم نے سیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کے اندر جما دے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس ترجمے کے اندر، تشریح کے اندر جتنی بھی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں، کیونکہ میں انسان ہوں. جس عقل مجھے کسی نے بتایا تو مجھے پتا چلا. اگر کوئی بھی غلطی مجھ سے ہوتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور اچھائیاں جتنی بھی ہو، سب اچھائیاں صرف اور صرف میرے رب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے.